السلام علیکم دوستوں، میرا نام عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 بیسٹ۔ دوستوں، کتے انسان کے سب سے اچھے دوست ہونے کی وجہ سے معروف ہیں، لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک پالتو کتا آپ کا سب سے بڑا دشمن نکلا تو یہ بھی نہیں بھولیں کہ وہ محبت بھی کر سکتے ہیں۔ کیا جنگلی بھیڑیوں کی روح ابھی بھی ہمارے زندہ دل کتوں کے اندر رہ سکتی ہے، جو سطح سے اوپر اٹھنے کے منتظر ہے؟ حالانکہ جانوروں کے کتوں کی اکثریت کچھ نسلوں کو بھی شامل ہے، جس کی خطرناک طور پر جارحانہ نوعیت کے ڈاگ فائز دن میں انتہائی مشہور تھے، اور بہت سے کتے خاص طور پر تھے۔ آج کل بہت سارے ممالک اس طرح کے واقعات پر پابندی عائد کرتے ہیں، اور ان نسلوں نے ہماری مدد کرنے میں اپنا کردار ادا پایا ہے۔ جہاں بھی ان کی طاقت یا حفاظتی نوعیت ضروری ہوتی ہے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایک نرم مالک اور اچھی پرورش تمام فرق پیدا کرتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ کی فطری خصوصیات خوف زدہ ہونے کے لیے کتوں کو تیار کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹاپ 10 موسٹ ڈینجرس ڈاگس ان دی ورلڈ۔ نمبر 10، جرمن شیفرڈ۔ اگر آپ نے اس نسل کے بارے میں نہیں سنا تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نسل کے بارے میں، جو مقامی طور پر مشہور ہیں۔ یہ کتے پوری دنیا میں انتہائی مشہور ہیں۔ جرمن شیفرڈ یہاں سے آتا ہے۔ پرانا جرمن کتا، ہف پانی اور اس طرح کے کتے جو زیادہ تر گائن کے علاقے میں جرمنی میں پالے جاتے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اصل بھیڑیوں کو اس عمل میں استعمال کیا تھا۔ اس کے قریبی اجداد 1704 میں بادشاہ تیندوے کی دوبارہ میں حاضر ہوئے تھے کہ وہ وقتاً ایک شاہی نسل، نہ صرف شاہی بلکہ انتہائی وفادار اور خاندانی تھے، اور خطے سے بھی محافظ بن سکتے ہیں، جو اکثریت جارحیت کے باعث بن سکتی ہے۔ وہ ذہین، خود اعتمادی سے محتاط اور نڈر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے پاس خطرناک منصوبے ہیں یا کوئی چیز چھپانے کے لیے ہے تو پولیس ان کا سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ نمبر 9، پیرو ڈی پیرسا سیناریو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری فہرست میں اگلا کتا کوئی گھنٹی نہ بجنے والا، لیکن آپ اسے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے۔ پیرو ڈی، جیسے کینری کتا بھی کہا جاتا ہے، اکثر بادشاہ کوروسو کے ساتھ الجھن میں پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ابھی بالکل مختلف نسل ہے۔ اس بادشاہ کورسو لیولیک سے ایک ایسی نسل ہے جس کو بنیادی طور پر ہسپانوی کاشتکاروں نے پیرو ڈی پیرسا کا نام سے مویشیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑنے والے کتے کو نافرمان مویشی پکڑنے کے ساتھ ساتھ اسے روکنے اور ذبح کرنے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اگر آپ اس کی آواز سنتے ہیں تو حقیقت میں یہ بہت ہی خوفناک آواز ہے، واقعی نرر لگتا ہے، اور تھوڑا سا خوفناک حد سے زیادہ اور واقعی بڑے پیمانے پر ہو سکتے ہیں، جو کالے، پیلے، رنگ بھوری یا مختلف شیر رنگوں کے ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کے سینے پر سفید نشان ہوتے ہیں۔ تاہم اس کو آپ کتے کے ہلکے سے نہیں لینا چاہیے۔ کنیری کتے کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور مناسب تربیت یہ نسل کافی جارحانہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ٹائبیٹن میسٹف۔ یہ مستی دونوں ہی چیزوں کو کیوں مجنونی اور بڑے پیمانے پر لگتے ہیں، کیونکہ طبی مسیحت دنیا کی سب سے قدیم نسل میں سے ایک ہے، جو ایک جوٹ کا لباس میں ایک کتا ہے، اور پوری دنیا کے مہنگے ترین کتوں میں سے اس قدیم نسل کو پایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر اکثر تبتی میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمالیہ کے کچھ حصوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یقیناً اتنا دوستانہ دیو نہیں کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اس نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نسل جارحانہ اور جنگلی، غیر متوقع، اور تبت میں اس کے کردار کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ دوسروں کتوں اور بھیڑیوں جیسے اعلیٰ شکاریوں سے لڑنے کے قابل بھی ہے۔ آپ کو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتے کا ایک مشہور مالک خود چنگیز خان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس شہنشاہ کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے تو آپ جانتے ہو کہ اس کا مزاج اور ہمت ہر قیمت پر تھی۔ اس کتے کے لیے یہ فٹ لگتا تھا۔ نمبر 7، روڈ ویلر۔ روڈ ویلر یقینی طور پر ایک بہترین کارڈنرز میں سے ایک تھا، جو وہ انتہائی علاقائی ہے، لہٰذا آپ کو ان کے علاقے کو پریشان کرنے ہیں تو آسانی سے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے دوست اور دوسرے کتے ان کا شکار بن سکتے ہیں تو ان تمام محتاط کتوں کے ساتھ محتاط رہیں، جیسے انہیں نظم و ضبط کی معاشرتی سیکھنا بالکل ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روڈ ویلر اس نسل سے نکلنے میں کامیاب ہوا جو معدومیت کے راستے پر تھا۔
جو امریکہ میں دوسری مقبول ترین نسل کے مقام پر پہنچا ہے، جس نے ان دونوں ساکھوں کو حاصل کیا ہے جنہیں وہ منتخب لوگوں کے ساتھ سخی سے مرتکب ہو سکتا ہے، اور ان کی حفاظتی نوعیت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ پولیس سروس اور علاج کے مقاصد کے لیے روٹ ویلر قیمتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ قطعی بے رحمانہ ہو سکتے ہیں، جس کے باوجود انہیں خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک عمدہ خاندانی پالتو جانور ہیں۔ نمبر 6، کین کورسو۔ یہ نسل اٹلی میں تیار ہوئی اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رومن جنگلی کتوں سے نکلا ہے۔ کین کارسو اپنے آباء و اجداد نیپولین سے تھوڑی زیادہ ہم آہنگی سے تعمیر کر چکا ہے، جو عام طور پر جنگلی سورسوں کے محافظ املاک کا شکار کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور کھیتوں کا مرکزی محافظ اس کا کردار تھا۔ سور اور مویشی جمع کرنے اور کسانوں کو بازار میں لانے کے لیے کسانوں کی مدد کرنے کا لفظ کین ایک کتے کے لیے لاطینی نام ہے، اور یہ لفظ کین سے نکلا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ لفظ کورسو کو ہوار سے آیا ہے، جس کا مطلب محافظ ہے۔ یہ لفظ کورسو سے ایک پرانا اطلاوی لفظ ہے، کوئی بھی مضبوط ہو سکتا ہے، اور یہ کتا سب سے بڑھ کر کنبہ کی قدر کرتا ہے۔ اس سے ہر ایک کے ساتھ دوستی کی توقع نہ کرے۔ یہ خاص طور پر جانوروں یا اپنے کنبے سے باہر کے لوگوں پر دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 5، ڈوبرمین پنچر۔ آپ کو شاید اس سے توقع تھی، یہ نہیں، وہ خوفناک ہراس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ڈوبرمین ان کے مزاج کی ایک سب سے اہم خوبی ہے، جس سے وہ دشمنوں کے لیے سنگین خطرات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، اور جس کو بھی وہ گھسنے والے سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں جو انہیں اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں۔ کافی اور دیکوانوسی ٹائپ جس پر وہ جارحانہ ہوتے ہیں، وہ شاید ہی مصیبت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ خوف کے تصور سے بظاہر لا علم ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے اور مضبوط مخالفین سے لڑ سکتے ہیں اور انہیں کبھی بھی غضب کا نشانہ نہیں بننے دیتے۔ وہ اکثر غیر فعال ہونے کا نتیجہ ہے، تفریح یا پیداواری سرگرمی کے ساتھ مشغول ہونے کا مطالبہ تاکہ زیادہ بے چین نہ ہو جائیں۔ نمبر 4، بیلجین میلینوئس۔ اگلی بار جرمن چرواہا کے قریب بیلجین کے میلینوئس کا کزن ہے۔ وہ انتہائی ذہین کتے ہیں جو لوگوں اور املاک سے باخبر رہنے اور بچاؤ منشیات اور دھماکہ خیز مواد کے تحفظ کے لیے پولیس میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ ان کے لیے بڑی مدد کی جاتی ہے، غلط ہاتھوں میں اس طرح کا اندھا اور معذور کتا ایک طاقتور ہتھیار ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ انسانوں کے لیے جان لیوا خطرہ۔ اس کتے کی جس شدت سے اس کے نشانے پر حملہ ہوتا ہے وہ معصوم ہے، اور اس کے نتائج مہلک ہو سکتے ہیں۔ وہ اگلے میں کاٹ سکتے ہیں اور انسان کو ختم کر سکتے ہیں۔ موقع پر ہی اگر آپ کے دوست ملنے آئے ہیں تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں تو آپ اس بیلجین میلینوئس ان کو سلام کرنے والا پہلا فرد نہیں ہوگا کہ وہ انتہائی ناگوار حیرت والے اچھے لڑکے سے بدتمیزی کرے۔ نمبر 3، سائبیرین ہسکی۔ آپ نے شاید سنا ہے کہ سیارے کے شمالی حصوں میں سائبیرین کی بوسی لپٹی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سائبیرین ہسکی کی جڑیں سائبیرین خانہ بدوش قبیلے میں ہیں، جنہیں چوکی کہا جاتا ہے۔ نسل کی تاریخ نسبتاً نامعلوم ہے، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کا تعلق قدیم نسل میں سے ایک سے ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ چوکی نقل و حمل کے لیے کتے استعمال کرتے تھے، لیکن یہ بھی ان کے بوسی کے افراد خاندانی ساتھی تھے جن کے ساتھ وہ اکثر سوتے تھے۔ بچے انہیں گرم بنانے اور نرم بستروں کی طرح ان کی خدمت کرنے کا ایک طرح سے بھی شکار ہے، اور چھوٹے جانوروں اور یہاں تک کہ انسانوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، پٹ بلز۔ اگر آپ نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تو یقیناً آپ ایک چٹان کے نیچے رہ رہے ہوں گے۔ بدقسمتی سے یہ نسل دنیا کے تمام حصوں میں کتوں کی لڑائیوں کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ہے، جسے اس کی جارحانہ طبیعت کی وجہ سے امریکہ کے سب سے خطرناک کتا بھی قرار دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومتوں نے یہاں تک کہ پٹ بل کی افزائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بہت سی اخباریں مضامین لوگوں اور بچوں پر گاڑی پر حملہ کرنے کی مثالیں پیش کرتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا اپنے دفاع میں، جو صرف ان کی خوفناک شہرت میں معاون ہے۔ یہ کتے واقعی میں اتنے خطرناک ہیں کہ ہم تلاش کرنے کے لیے قریب نہیں آ سکتے۔ نمبر 1، ولف ڈاگ ہائبرڈ۔ آخرکار ان میں سے سب سے خطرناک ایک یہ نہیں ہوگا
کہ روسی سرحدوں محافظ نے ایک بھیڑیا اور اس کتے کو عبور کیا اور خاص طور پر ایک ہائبرڈ نسل تیار کی جس کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی سرحد کی حفاظت کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک بھیڑیا ایک حقیقی بھیڑیے کی جسامت اور طاقت تک پہنچ سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اطاعت اور دوستانہ سلوک کے ساتھ دونوں اقسام کی بہترین خصوصیات حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور کولون کو یونیورسٹی میں 200 سے زیادہ بھیڑیا ہائبرڈ پالنے میں کامیاب نتائج حاصل کیے۔ جرمنی میں انسانوں کے لیے بھیڑیوں کی مخصوص خصوصیات اور انتہائی خوف اور احتیاط کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن روسی پرمنٹ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے آخرکار 2000 میں پیسرفورٹ میں جس کی کلیدی کردار نائڈا نے ادا کیا تھا، جو ایک غیر معمولی طور پر ملنسار خاتون کیسپن بھیڑیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی جب انہوں نے اس کے ساتھی منتخب کرنے کی پیشکش کی تو اس نے بھیڑیے کے بجائے کتا چنا تھا۔ شاید اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ اس کا بھی اس کا واسطہ ہے، نرمی فطرت کے ساتھ شراکت دار کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔